آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل چاک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی میں ایک بار پھر سے، اور آج آپ لوگوں کے لیے ایک اہم ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ ویسٹ بنگال PCS، یہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں WB/SSC نے جو ہے وہ ایک نئی ویکنسی جاری کی ہے جو انڈر آتی ہے مدھیہ ویسٹ بنگال مدراس سروس کمیشن کے حوالے سے۔ ویسٹ بنگال نے جو ہے وہ ٹیچر کی جو ہے وہ کافی ساری ویکنسیز نکالی ہے، جس میں PGT اور TGT جو ہے وہ انکلوڈ ہے۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ PGT اردو کے حوالے سے بات کریں گے، جو آپ کا 11th اور 12th کلاس کے لیے ہے۔ اس میں جو ہے وہ تقریباً 17 ویکنسی ہیں جو PGT لیول پر جو ہے وہ کافی اہم مانی جاتی ہیں اردو کے حوالے سے، کیونکہ PGT اردو کی جو ویکنسیز ہیں وہ اتنی بہت ریئر جو ہے وہ چانسز دیکھنے کو ملتی ہے۔ ابھی جو لاسٹ دیکھنے کو ملی تھی وہ ہمیں راجستھان پبلک سروس کمیشن میں 26 دیکھنے کو ملی ہے، جس کا ایگزام 26 جون 2025 کو ہونا طے ہے۔ رہی بات ہماری ویسٹ بنگال PGT کی، تو ویسٹ بنگال کا جو فارم ہے وہ آپ لوگ 16 جون سے جو ہے وہ بھر سکتے ہیں، اور 14 جولائی تک جو ہے اس کے فارم بھرے جائیں گے، اور اس کی ایگزام ڈیٹ بھی دے دی گئی ہے جو آپ کی سپتمبر میں ہے۔ اس کا پورا پروسیس میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ آپ سے جو ہے وہ اردو کے جو ہے وہ 60 سوال پوچھے جائیں گے۔ اب وہ 60 سوال کہاں سے پوچھے جائیں گے، اس کے لیے ہمیں چاہیے سلیبس۔ تو آج کے سیشن میں ہم لوگ بات کریں گے ویسٹ بنگال PGT اردو کے سلیبس کے بارے میں، یعنی کہ نصاب کے بارے میں۔ یہ آپ لوگ جو ہے وہ آفیشیل ویب سائٹ سے جا کے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ابھی تک جتنے بھی ہم نے سلیبس دیکھے ہیں وہ زیادہ تر یا تو ہندی میں ہوتے تھے، یا پھر وہ زیادہ تر آپ کو انگریزی میں یعنی کہ انگلش میں دکھائی ملتے تھے، یا پھر ٹوٹل جو ہے وہ اردو میں دکھائی پڑتے تھے۔ لیکن ویسٹ بنگال کا جو سلیبس ہے وہ آپ کو 2 لینگویج میں دیکھنے کو مل سکتا ہے، ایک آپ کو انگلش میں ملے گا اور ایک آپ کو جو ہے وہ اردو میں ملے گا۔ یہ جو ہے وہ ایک بہت اہم اور بہت خاص بات ہوتی ہے کہ آپ ایک نصاب کو جو ہے وہ 2 لینگویج میں جاری کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہوگا اردو جو ہے وہ 2 ادوار میں تقسیم ہوتی ہے، ایک ہمارا نظم ہوتا ہے اور ایک ہماری جو ہے وہ شاعری نثر ہوتی ہے، معاف کیجیے گا، نثر ہوتی ہے۔ ایک ہماری شاعری اور ایک ہماری کیا ہوتی ہے، نثر ہوتی ہے۔ تو پہلے جو ہے وہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس میں جو ہے وہ ہمارا جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے نظم کا، یعنی کہ پوئٹری کا۔ اب پوئٹری میں کون کون سی چیزیں وہ ہمیں پڑھنی ہیں، تو یہاں پہ دیکھیے پہلا ٹاپک دیا گیا ہے نظم، اور یہاں پر جو ہے وہ نظم نگار دیے گئے ہیں الطاف حسین حالی، علامہ اقبال، فیض احمد فیض، اختر الایمان میرا جی۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے کیا ہے، نظم نگار ہیں جو ایگزام میں آپ سے پوچھے گئے ہیں۔ الطاف حسین حالی، علامہ اقبال، فیض احمد فیض، اختر الایمان اور میرا جی، ان کی آپ کو حالات زندگی پڑھنی ہے، اور حالات زندگی کے ساتھ ساتھ ان کی جو ہے وہ ادبی خدمات آپ کو پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے وہ متن دیا گیا ہے۔ متن کا مطلب ہوتا ہے ٹیکسٹ، یعنی کہ یہ چیز آپ کو جو ہے وہ پوری مکمل پڑھنی ہے، جس میں الطاف حسین حالی کی نظمیں حب وطن جو انہوں نے انجمن پنجاب لاہور کے دوسرے اجلاس میں جو ہے پڑھی تھی۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال کی 2 نظم ہیں، مسجد قرطبہ اور ذوق و شوق، یہ آپ کو پوری تفصیل سے پڑھنی ہے، شعر بھی آ سکتا ہے اور خلاصہ بھی آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فیض احمد فیض کی ہے نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن، یہ بھی جو ہے وہ ان کی ایک اہم نظم ہے فیض احمد فیض کی، یہ آپ کو پوری پڑھنی ہے۔ جیسے آپ کو پتا ہوگا فیض احمد فیض کے جو شعری مجموعے 7 ہیں، ان 7 کو بھی پڑھنا ہے، ان 7 میں جو نظمیں ہیں وہ بھی آپ کو دیکھنی ہے، اور پرٹیکولر جو نظم ہے وہ یہ والی ضرور دیکھنی ہے۔ اس کے علاوہ اختر الایمان کی ایک لڑکا جو شاہکار نظم ہے اختر الایمان کی، وہ بھی آپ کو جو ہے وہ کور کرنی ہے۔ تو یہ ہوئی نظم کے حوالے سے بات۔ اس کے بعد شاعری کا ہمارے پاس دوسرا ٹاپک آتا ہے، جس میں آتا ہے مثنوی۔ اب مثنوی میں صرف ایک آپ کے نصاب میں مثنوی دی گئی ہے جو اردو کی سب سے مشہور مثنوی میں شمار ہوتی ہے، جس کا نام ہے میر حسن کی سحر البیان، یعنی کہ بیان کا جادو۔ اب یہ مثنوی جو ہے بہت بڑی ہے، تو اس میں ایک موضوع کو جو دیا گیا ہے کہ آپ کو سحر البیان کا آغاز داستان کا جو موضوع ہے وہ آپ کو یاد کرنا، وہاں سے آپ سے سلیبس میں پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نظم کی ایک دوسری صنف ہے قصیدہ۔ قصیدے میں 2 نام بالکل آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں، شیخ محمد ابراہیم ذوق اور محمد رفیع سودا، یہ 2 ہیں جو نام ہیں آپ لوگوں کو یاد رکھنے ہیں۔ ان کی حالات زندگی، ان کی ادبی خدمات آپ کو یاد کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا قصیدہ ہے جیسے در تہز
در تضحیق روزگار، یہ جو ہے وہ ہجوہ قصیدہ ہے، اس کو پورا تفصیل سے آپ کو پڑھنا ہے، لائن بائی لائن آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ ذوق کا ہے ساون میں دیا پھر میں سوال دکھائی، یہ بھی جو ہے وہ ان کا کیا ہے ایک بہت اہم قصیدہ ہے ذوق کا، تو سودا اور ذوق جو ہے وہ آپ کو قصیدے میں پڑھنے ہیں۔ اس کے علاوہ مرثیہ، جس میں ہم لوگ واقعہ کربلا کی بات کرتے ہیں، تو جس طریقے سے قصیدے میں دو شاعروں کا نام سر فہرست رہتا ہے، سودا اور ذوق، ٹھیک اسی طریقے سے میر انیس اور مرزا دبیر کا تعلق جو ہے وہ آپ کا مرثیہ سے رہتا ہے۔ تو یہ دونوں آپ کو حالات زندگی اور ادب خدمات پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ان کا ایک ایک مرثیہ جو ہے وہ آپ کو پورا تفصیل سے پڑھنا ہے۔ جیسے میر انیس کا ہے فرچند پیمبر کا مدینے کا سفر ہے، یہ آپ کو ان کا مرثیہ پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ مرزا دبیر کا ہے پیدا شعاع مہر کی مقراض جب ہوئے، یہ جو ہے وہ مرزا دبیر کا مرثیہ ہے جو آپ کو پڑھنا ہے آنے والے امتحان کے لیے۔ تو یہ ہوئی آپ کی پوئٹری کے حوالے سے بات جو آپ کو اوپر بتائی گئی ہے۔ اب اس کا پارٹ 2 شروع ہوتا ہے، یعنی کہ حصہ 2، جسے ہم لوگ نثر کہتے ہیں۔ اب نثر میں جو سب سے قدیم صنف مانی جاتی ہے وہ داستان مانی جاتی ہے، حالانکہ نثر جو ہے وہ 2 ادوار میں تقسیم ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے آپ کا افسانوی نثر اور ایک ہوتا ہے غیر افسانوی نثر۔ تو یہاں پر جو ہے وہ نثر میں جو سب سے پہلے دیا گیا ہے میر امبن کی، جو اردو کی سب سے مشہور داستان ہے باغ و بہار، اور باغ و بہار میں جو پرٹیکولر دیا گیا ہے وہ دیا گیا ہے سیر تیسرے درویش کی، حالانکہ 4 درویشوں کا قصہ ہے، آپ کو وہ سارا پڑھنا ہے، لیکن جو نظر ثانی کرنی ہے زیادہ وہ آپ کو متن پڑھنا ہے، کیونکہ متن سے جو ہے وہ آپ کا کیا آئے گا اقتباس آئے گا، تو یہ تیسرے درویش سے آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ باغ و بہار کے جواب میں لکھی گئی رجب البیگ سرور کی داستان فسانہ عجائب جو ہے وہ آپ کو یاد رکھنا ہے، اور اس میں جو ہے وہ بندر کی تقریب جو اہم ہے اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ داستان کے بعد افسانہ، افسانے میں 2 ہیں، سعادت حسن منٹو اور راجندر سنگھ بیدی۔ منٹو کا ٹوبے ٹیک سنگھ، اور اس کے بعد گرم کوٹ جو ہے وہ بہت اہم ہے راجندر سنگھ بیدی کا، اور سعادت حسن منٹو کا، دونوں کو آپ کو جو ہے وہ اچھی طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ڈرامہ نگاری میں آ جاتے ہیں، تو ڈرامہ نگاری میں آغا حسن کاشمیری، جن کو اردو ڈرامے کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے، ان کے کافی سارے ڈرامے ہیں، اس میں سے ایک کا متن آپ کو پڑھنا ہے خوبصورت بلا۔ متن کے ساتھ ساتھ ان کے دیگر جتنی بھی تصنیف ہیں ان پر بھی آپ کو جو ہے وہ روشنی ڈالنی ہے۔ اس کے علاوہ مکتوب یعنی کہ خطوط، یہ مرزا غالب ہیں، اور ان کا جو خطوط ہیں وہ ہے خطوط غالب، خط نمبر 98388، یہ آپ کو جو ہے وہ پڑھنے ہیں خطوط غالب میں، جو ان کا امتیاز علی خواہ عرشی کا جو ہے وہ مرتب کردہ ہے، یا اور شعراء کا مرتب کردہ ہے، وہ آپ کو پڑھنا ہے، جس کا نام ہوگا خطوط غالب۔ ٹوٹل غالب کے جو ہے وہ 8 خطوط ہیں، اردو معلی اور اود ہندی اس میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کو جو ہے وہ نظر ثانی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ مولانا ابوالکلام آزاد کا غبار خاطر، خط نمبر 6، کیونکہ ویسے اس میں خط کتنے ہیں 24 ہیں، تو اس میں سے صرف اور صرف خط نمبر 6 جو ہے وہ آپ کو پڑھنا ہے غبار خاطر میں۔ اس کے بعد خاکہ رشید احمد صدیقی، ان کا خاکوں کا مجموعہ ہے گنج ہائے گرے مائے، جو مولانا محمد علی جوہر جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ تو رشید احمد صدیقی کا یہ خاکہ ہے گنج ہائے گرے مائے، جو خاکوں کا مجموعہ ہے، اور اس میں جو پرٹیکولر دیا گیا ہے وہ دیا گیا ہے مولانا محمد علی جوہر کا خاکہ رشید احمد صدیقی۔ اس کے بعد تھوڑا سا جو ہے وہ قواعد کے حساب سے ہے، اور قواعد میں جو ہے وہ محاورے ہیں، جنس ہے، ضد ہے، اور گرامر ہے، یعنی کہ اس میں آپ سے محاورے میں فریسز پوچھے گئے ہیں، جنس میں جینڈر مذکر مؤنث، ضد میں اپوزٹ ہوتا ہے جسے ہم لوگ اپوزٹ ورڈ یا ولوم شبد کہتے ہیں، اور گرامر میں کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو آپ لوگ جو ہے وہ گرامر کو پورا پڑھ لیجیے گا تو آپ کو جو ہے وہ فائدہ ہو جائے گا۔ مشکل سے مشکل 1 ہفتے میں آپ کی جو ہے وہ گرامر کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اگر آپ لوگ جی جان لگا کے جو ہے وہ اس کو محنت کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آج کے سیشن میں ہم نے جو ہے وہ بات کی ہے سلیبس کے ریگارڈنگ۔ امید ہے آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر پھر بھی کوئی ڈاؤٹ رہتا ہے یا کوئی کویری رہتی ہے تو آپ لوگ یہ نمبر نوٹ کر لیجیے گا 9045220432۔ یہ ہمارا نصاب تھا جو پی جی ٹی اردو کے لیے تھا، ویسٹ بنگال کے لیے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو ٹی جی ٹی اردو کا جو ہے وہ نصاب بتاؤں گا، آپ لوگ جو ہے وہ کومنٹ باکس میں ہم سے جو ہے جو بھی ڈاؤٹ ہو، جو بھی کویری ہو، وہ بھی آپ لوگ جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ رہی بات اس کے بیچز کی، تو انشاءاللہ اس کا بیچ جو ہے وہ ایز سون ایز پاسبل آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا۔ امید ہے بقرعید کے بعد اس پر جو ہے وہ ہم لوگ ایک تفصیل سے ویڈیو بنائیں گے، اور آپ لوگ جو ہے وہ بیچ میں جڑیے گا، تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ
इस बार वेस्ट बंगाल का PGT और TGT इम्तिहान क्लियर कर पाएँ। आज के सेशन में इतना ही था। शुक्रिया।